بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. ایک مرتبہ تمام دوست اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حق عقیدت حق درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 سارے دوست سے باواد بلند پڑھیں. اللہ 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 میرے نبی دی سب تو شان نرانی ہے. اللہ اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرانی ہے. اللہ 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 میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے. اللہ اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے. سب دے عیب چھپاون والی سب دے
اس دی ذات نرالی ہے اللہ 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 میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے اللہ اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے سب دے عیب چھپاون والی سب دے چھپاون والی اس دی ذات نرالی ہے اللہ 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 میری امی دادا گلشن ہریا پریا رہندا امی دادا گلشن ہریا پریا رہندا ہے جس دن تو میں ویکھ لئی جس دن تو میں ویکھ لئی جس دن تو میں سبز گنبد دی ویکھ لئی ہریالی ہے اللہ 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 میں نو ستب دوہر نہ کوئی اینی گل سمجھا دیواں میں نو ستب دوہر نہ کوئی گل سمجھا دیواں جس تو سونا ہو گیا راضی جس تو سونا ہو گیا راضی اوڑی کرما والی ہے اللہ 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 میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے اللہ اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی اس دی ذات نرالی ہے اللہ 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 لاکھ روے کوئی کردا پاوے دل وچ اللہ اللہ لاکھ روے کوئی کردا پاوے دل وچ اللہ اللہ جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھا پاڈا پانی ہے اللہ 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 میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ گل پل سے ہمیں جس نے خود مارا لگانا ہے، گل پل سے ہمیں جس نے خود مار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مشورت رکن حاجی منصور صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، جن کا ماشاءاللہ سنت و برا بیان بھی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جو بیان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، مجھ در پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ حبیب اللہ، تیرے نام پر ہو قربان، میری
جان جان جانا آقا تیرے نام پر ہو قرباں میری جان جان جانا وہ نصیب سر کٹانا وہ نصیب سر کٹانا وہ نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ اللہ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ آقا میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ ہمیں خلد میں بسانا ہمیں خلد میں بسانا ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ حبیب اللہ تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گھڑی پاتا رب تیرے غم میں سگ آتا رہے ہر گھڑی گھڑی پاتا ہمیں مال سے بچانا ہمیں مال سے بچانا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے شافعی امم شہید ذی جاہل خبر خبر اے شافعی امم شہید ذی جاہل خبر خبر للہ خبر میری للہ خبر خبر للہ خبر میری للہ خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا
خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میری شاہان خبر منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر خبر اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اللہ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی اس نے بلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے صدر انجمن تاجران گلشن پارک کے چودھری غلام سرور صاحب کے بیٹے وحیل سرور ان کے آج دکان کے افتتاح کے سلسلے میں انہوں نے اجتماع میلاد کا انعقاد رکھا ہے آئیے کچھ کامیاب تاجر کے اوصاف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حکم نافذ ہے لہذا اسلام جہاں میں عبادت کے طریقے بتاتا ہے وہی معاملات کے متعلق بھی پوری رہنمائی فرماتا ہے تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ادھورا نہ رہ جائے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کے محتاج نہ رہے مال حاصل کرنے کی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز حلال روزی کمانے کے لیے ضروری ہے کہ جائز اور ناجائز کا علم حاصل کیا جائے جائز طریقوں پر عمل کریں
اور ناجائز طریقوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف یعنی بزرگان دین مثلا صحابہ کرام علیہ مردمان یا پہلے کے نیک لوگ ذاتی معاملات اور کاروبار میں سچائی، امانت، عدل و انصاف، تقوی، پرہیزگاری، احسان و بلائی، اثار و خیرخواہی کو اپنا کر اسلام کے عطا کردہ کاروباری اصولوں پر قائم رہتے۔ اسی وجہ سے ان کے مبارک دور میں مسلمان خوشحال تھے۔ بچوں کو بٹھا لیں، کچھ گفتگو ایسی ہے کہ آپ کے کام آئے، مگر اب ظلم و ناانصافی، جھوٹ، دھوکہ و فریب، مفاد پرستی، سود خوری جیسی برائیاں مسلمانوں کے کردار میں پیدا ہو گئیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بچائے۔ طرح طرح کی خرابیوں کے باعث اب کاروباری حالات اچھے نہ رہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے بیان کردہ اگر ہم قرآن و حدیث کے بیان کردہ اصولوں پر عمل کر کے رزق حاصل کریں، اسلامی تجارت کے معاملات کو سیکھیں اور عمل کریں، تجارت کے معاملات میں اپنے بزرگوں کی پیروی کریں، انشاءاللہ اسلامی معاشرے میں شاندار تبدیلی آئے گی اور مسلمان دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی نصیب ہو گئی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں مقصد کسب و تجارت بیان فرمایا۔ آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ انسانوں کی ضروریات جتنی زیادہ ہیں ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام ضروریات، آپ نہ سب توجہ رکھیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس پہ توجہ نہ کریں، اور چھوٹے بچوں کو پیچھے بیٹھ جائے تاکہ شور سے روکا جا سکے۔ دیکھیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ رات گئے تک تو سلسلہ چلنا نہیں ہے، تو لہذا توجہ رہے گی تو بیٹھنے کا مقصد حاصل ہو سکے گا۔ شور ہوتا رہے گا، توجہ کرتے ہیں، بات سننے کے لیے آئے تو اس توجہ سے سن سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ چلیے آپ سب اب توجہ رکھیں، میں کچھ مزید تھوڑا پیچھے کی طرف لوٹتا ہوں تاکہ کچھ آنے والوں کو سمجھ آ سکے۔ یہ معاشیت کا آغاز کیسے ہوا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں مقصد کسب و تجارت بیان کیا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ انسان کے ضروریات جتنی زیادہ ہیں ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے اکیلا ہی سارے کام کرنے بیٹھ جائے، مثلا خود ہی کھیتی باڑی کرے، پھر اناج بھی خود پیسے، کپڑا بن کر خود ہی سیے، تو شاید ناکام ہو جائے گا اور اپنی زندگی کے ایام بآسانی نہ گزار سکے گا۔ لہذا اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں میں تقسیم فرما دیا۔ ہر ایک جماعت اپنا اپنا کام کرے اور سب کے مجموعے سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کام کرتا ہے۔ جس طرح کھیتی باڑی کرنے والوں کو کپڑے کی حاجت ہوتی ہے،
اسی طرح کپڑا بننے والے بھی اناج وغیرہ کے حصول کے لیے کھیتی باڑی کرنے والوں کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. تو لہذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ ہر ایک کی شے دوسرے کے پاس پہنچ جائے تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور کاموں میں دشواریاں نہ ہوں. یہیں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا اور خرید و فروخت وغیرہ ہر قسم کے معاملات وجود میں آئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً تجارت یا خرید و فروخت ایک اچھا اور جائز عمل ہے. اس لیے آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں خرید و فروخت کرتے اور کپڑے وغیرہ کی تجارت بھی کرتے. اس طرح ان کے بعد علماء اور صلحاء یعنی نیک لوگ بھی تجارت کرتے، لیکن کبھی بھی اسلام کے عطا کرتا تجارتی اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 5 سورۃ النساء کے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. امام احمد بن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ تجارت اسی صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ جبکہ فریقین کی رضامندی سے ہو، اور رضامندی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہاں نہ تو ملاوٹ ہو اور نہ ہی دھوکہ ہو. لہذا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اپنے دین اور دنیا و آخرت کی سلامتی نیز مروت اور عزت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دین کے لیے کوشش کرے اور اسے دھوکے اور ملاوٹ پر مبنی کاروبار میں سے کوئی بھی شے اختیار نہ کرے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رہے جائز طریقے سے کسب و تجارت کے ذریعے اپنے ماں، بہن، بھائی، بیوی، بچوں وغیرہ کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب انسانی ضرورت ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا رزق حلال کرنے کی حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی تلاش جستجو جاری رکھنے کی ترغیب اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا. چنانچہ پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 11 میں ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو زمین میں پھیل جا اور اللہ کا فضل تلاش کر. تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا. صحابہ کرام نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی. اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے گا. نمبر 1، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ ہے. دوسرا فرمایا، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اور نمبر 3 فرمایا، اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اور چوتھا فرمایا، البتہ اگر یہ دکھاوے اور فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اپنے والدین کی خدمت اور اولاد کی کفالت کے لیے دوڑ دو کرنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی راہ میں نکلنے والا شمار فرمایا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ سچائی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے تجارت کرنا، ملازمت کرنا یا محنت مزدوری کرنے والے نہ صرف اللہ کو محبوب ہیں بلکہ ایسوں کا حشر بھی انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ ہوگا. نیز ان کی مغفرت کر دی جائے گی
اور کل بروز قیامت ان کے چہروں کی تابانی چودھویں کے چاند کی مانند ہوگی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس گلشن پارک کے بازار کے اندر تاجر بھی موجود ہیں، ان تاجروں کی دکانوں میں کام کرنے والے بھی موجود ہیں، نوکری کرنے والے بھی موجود ہیں۔ آج ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، آئیے آج اس شاپ کے افتتاح میں جس جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا نا، یعنی اس معاشرے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نوکری کرنے والا ہے یا کاروبار کرنے والا ہے، یعنی ہر تیسرا فرد جو ہے وہ ہمیں کاروبار کے حوالے سے پریشان سا دکھائی دیتا ہے، بے سکون سا دکھائی دیتا ہے، مال کی بے برکتی کی شکایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو دیکھیں وہ شکایت کس سبب سے کر رہا ہے، یہ اس کو خود غور کرنا ہوگا۔ وہ بے سکون ہے، اس کو یہ خود غور کرنا ہوگا کہ کیا وہ جو کام کر رہا ہے، آج تک فارمیسی کا افتتاح ہے نا، جو کاروبار کپڑے کا کر رہا ہے، کیا اس نے یہ شرعی رہنمائی لی ہے اپنے کاروبار کے کہ میں بیع و شراء کے یہ انداز میں تجارت کر رہا ہوں، ادھار مال اس انداز سے اٹھاتا ہوں، یہ کپڑا یہ سوٹ ہاں میں اس انداز سے بیچتا ہوں، تو کیا میرا اسلام، میرا دین، میرا مذہب جو ہے اس حوالے سے میری رہنمائی کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تاکہ میں جو بھی نفع حاصل کروں وہ حلال کا ہو نہ کہ حرام کا ہو۔ بندہ نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی تیاری کے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے جائے گا، لیکن کیا وہ جو نوکری کر رہا ہے کیا اس کی کسی مفتی اسلام سے پوچھ گچھ کی ہے، رہنمائی حاصل کی ہے کہ کیا یہ نوکری، یہ جاب جو ہے میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، کسب و تجارت اور کام کاج کی فضیلت پر مشتمل کون سے؟ کسب حلال۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ سچا امانت دار تاجر جو ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے باغ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسب حلال نہ صرف عظیم فضیلت ہے، یہاں کچھ آگے بڑھنے سے پہلے یہ زبانیں سے عام ہے کہ جناب بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، حج کرنے والوں کو دیکھا ہے، عمرہ کرنے والوں کو دیکھا ہے، سچ کی بولی بولنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی کاروبار کرتے ہوئے ملاوٹ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جناب دائیں دیکھو، سامنے دیکھو، بائیں دیکھو، پیچھے دیکھو، چند سالوں پیچھے چلے جاؤ، ہر طرف بس عجیب و غریب ہی حالت ہے کہ بس نفع کمانا ہے، بس مال آنا چاہیے، بس جھوٹ بول کے کما لو یار، ڈنڈی مار کے کما لو، ناپ تول میں کمی کر کے کما لو، آئٹم کو صحیح نہ بتا کر کمال، بس مال بکنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مال تو بک جائے گا مگر حرام میں کہیں برکت لکھی نہیں ہے۔ تو آئیے، کسب حلال نہ صرف ایک باعث فضیلت عمل ہے بلکہ کئی انبیاء کرام کے علاوہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیاری پیاری سنت کریمہ ہے۔ تو لہذا اسے سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب کے مال کمانے کے مختلف پیشے اپنائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ اختیار کیا، ادریس علیہ السلام درس گری، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام تجارت،
ابراہیم و لوط علیہ السلام کھیتی باڑی، شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، داؤد علیہ السلام زرہ یعنی جنگ میں استعمال ہونے والا لوہے کا جالی دار کرتا بناتے تھے، سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے، اور آپ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف بخشا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، معلوم کیا ہوا کہ رزق حلال کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی صنعت و تجارت کو اختیار کیا، اور اس بات میں تو کوئی